ناظرین، میں ہوں کمل قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں KNN۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام کی اس وقت کڑی نظر جو ہے وہ انتخابات کی ڈیٹ پر ہے کہ کیا ڈیٹ جو ہے وہ آئے گی، کس ڈیٹ پر جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا چیف الیکشن کمیشن نے جو ہے کل بالکل کنفرم کر دیا ہے کہ 27 نومبر کو جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیدوار جو ہے وہ زور و شور سے کمپینز چلائے جا رہے ہیں، اور ڈیٹ کے بعد تو تھوڑی اور زیادہ تیزی آ گئی ان کی کمپینز میں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں وارڈ نمبر 30 سے جو ہے راجہ محمد عمیر کیانی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہی ان کے جو ہے الیکشن آفس کا افتتاح بھی ہوا ہے، جو کہ سابق وزیر تعلیم بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے کی ہے، جیسے کہ یہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ سر، یہ بتائیں کہ آج آپ کے جو ہے الیکشن آفس کا افتتاح ہوا ہے، کارنر میٹنگ ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں عوام کتنی حد تک جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، کتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اس میں؟ جی الحمدللہ، میرا نام عمیر کیانی ہے، وارڈ نمبر 30 بانڈی میر سمدانی سے میں مسلم لیگ نون کا نامزد امیدوار ہوں۔ جی بالکل، آج ہمارے مرکزی آفس کا جو الیکشن آفس ہے اس کا افتتاح کیا گیا، جو بیرسٹر افتخار علی گیلانی سابق وزیر تعلیم ہیں انہوں نے کیا، تو اس میں بڑی تعداد نے حصہ لیا، ان کی موجودگی میں ہوا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سیاست میں پہلی بار آئیں یا پہلے بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا تھا۔ MSFN کا میں ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جامعہ کشمیر میں جب میں تھا، تو مختلف عہدوں پہ رہ کے میں اپنی پارٹی کے لیے اپنی جو خدمات ہے سر انجام دیتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پہلے آپ کس پارٹی کو ووٹ دیتے تھے؟ میرا تو پہلا ووٹ ہی نون لیگ کو گیا ہے، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ آخری بھی اسی کو جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ انتخابی جو ہے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ عدلیہ کو دیں گے، سیاسی جماعتوں کو دیں گے، یا پھر سول سوسائٹی کو دیں گے؟ اس کا جو کریڈٹ ہے، جو میرے مائنڈ کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں، یہ ٹوٹلی جو ہے نا سپریم کورٹ کو جا رہا ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو تو جاتا ہے کیونکہ اس کی تو ڈیوٹی میں آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ اس نے اس میں بڑا انٹرسٹ دکھایا، چیف جسٹس صاحب نے مطلب پرسنلی لیا اس کو، اور یہ عوام کا، میں کہتا ہوں پورے آزاد کشمیر کی عوام کا مطالبہ تھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات نون لیگ کی حکومت میں کیوں نہ ہو سکے، PTI کی حکومت میں کیوں ہوئے ہیں؟ یہ نون لیگ کی حکومت میں بھی ہونا جا رہے تھے۔ ہمارے جو قائد ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے عوام کا جو ہے نا ان کا منشور میں یہ شامل تھا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کراؤں گا۔ جب وہ ایز اے پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ کچھ کورٹ میں چلا گیا، یہ معاملہ یہ ہائی کورٹ سے ہو کے کافی عرصہ رہا، پھر سپریم کورٹ گیا۔ یہ وہی ایشو ہے، وہی تھا جو سپریم کورٹ میں ڈسپوز آف ہو کے آج الیکشن ہو رہے ہیں، یہ اسی کی کڑی ہے ایک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، لاء کو چھوڑ کے سیاست کا آغاز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، لاء کو چھوڑا تو نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن سیاست کا رخ کرنے کا کیا جو ہے وہ آپ کا مقصد تھا؟ سیاست کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید بہتر پرفارم کر سکتا ہوں ایز اے وکیل، ایز اے ایڈوکیٹ، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں سب عوام کے، میں بہتر طریقے سے جو ہے نا اس کو سر انجام دے سکتا ہوں۔ اچھا، اپنے وارڈ کے مسائل بتائیں، کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں لوگ، کیا مسائل آپ کے آگے رکھتے ہیں؟ یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہے، کیونکہ یہ پچھلے 30-32 سال سے ہوئی نہیں ہے، ایک تو وہ جو اتنا گیپ آیا ہے اس میں لوگوں کے بہت ساری چیزیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ ان کے گلی محلوں میں چھوٹی جو چیزیں ہیں، جو ان کی گلی کا پختہ ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہو رہی۔ پانی کے ایشو ہیں، لوگوں کے ٹینکس کے ایشوز ہیں، سیوریج کے ایشوز ہیں، بڑے اور بھی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں کافی مسائل میں گھری ہوئی ہے عوام۔ تو میں یہ سوچ کے نکلا ہوں، عوام کی خدمت کا ایک جذبہ لے کے نکلا ہوں کہ انشاءاللہ میں پرفارم کروں گا اور ڈیلیور کر کے اپنی عوام کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بولا کہ آپ یہ سب مسائل ہیں، ان سب کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیا سوچا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ جیت جاتے ہیں انتخابات، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا حل انشاءاللہ جی، میں اپنے وسائل کے مطابق اپنی جو ہے نا ہر ممکن کوشش کروں گا کہ عوام تک اور ہر ایک شخص تک اس کا حق پہنچے، اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہر ممکن کوشش کر کے جو ہے نا میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور 24 گھنٹے عوام کے لیے خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، انتخابات میں حصہ لینے کا یہ آپ کا مقصد ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کبھی اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے کچھ آپ نے جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں؟ جی ایز اے ورکر میں جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے 2011 سے، یہاں سے آئی ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں، تو میں فرام دا فرسٹ ڈے میں اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں، اور کوشش کی ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی میں رہا ہوں، اور
وہاں بھی میں نے عوام کی خدمت کی کوشش کی ہے. جہاں مجھے موقع ملا ہے تو میں اپنے ورکرز کی، اپنے علاقے کی لوگوں کی جو ہے نا وہ میں خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہا ہوں اور کوشش بھی کی ہے اور کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ برادری ازم کو ہم بہت دیکھتے ہیں الیکشنز میں کہ برادری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہماری برادری کا بندہ اس کو آگے لے کے جانا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو میں بیسیکلی برادری ازم کے خود خلاف ہوں. صحیح. کیونکہ یہ جو ہے نا برادری ازم یہ اس سے ایک تعصب پھیلتا ہے، تو میں تعصب کے بھی خلاف ہوں. باقی یہ بات ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آزاد کشمیر میں برادری ازم کی سیاست وہ عروج پہ ہے. تو یہ سسٹم ہے ہمارا، تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ میری اپنی جو تھنکنگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہوں تو میری برادری جو ہے مسلم لیگ نون ہے، نہ کہ کوئی ایک فیملی ہے. میں سب کو برابر لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ کہ میں اسی پہ عمل درآمد بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے موقع دیا تو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو وارڈ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کا کیا اسٹیٹس ہے، ایجوکیشن کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کو کتنا امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ ہیلتھ اور ایز اے کینڈیڈیٹ مطلب میں کونسلر کا کینڈیڈیٹ ہوں، یہ چیزیں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ٹھیک. مینز اگر آپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو کسی حد تک اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اور لا سکتے ہیں تو کیسے لا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا. ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ڈسپنسریز وغیرہ ہونی چاہیے. یہ جو بیسیکلی یہ جو چیلا بانڈی ہے یہ سٹی میں ہونے کے باوجود ایک جو ہے نا قصبہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، سائڈ پہ بالکل اس کی یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور سکولز میں جو ہے ہمارے پاس گرلز ہائی سکول بھی ہے، اس کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. اس طرح بوائز ہائی سکول ہے، اس میں بھی جو اس کا میرٹ ہے اور اس کے جو اساتذہ ہیں جو وہ ویل کوالیفائڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ آنے والی نسل کو اچھی طرح تیار کر سکیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ابھی اساتذہ ہیں وہ بالکل اپنے میرٹ کے اکارڈنگ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میرٹ کو بالکل بھی ہم نہیں دیکھتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک امپروومنٹ اساتذہ کی بھی ہونی چاہیے یا پھر اور باقی فیسلٹیز ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز اور باقی ہیلتھ اسٹیٹس کو نہیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بیکورڈ چلے جاتے ہیں؟ اصل میں بنیادی طور پہ جو ٹیچرز پہلے کے لگے ہوئے ہیں وہ میٹرک بھی ہیں، یہ چیزیں کچھ ہیں کیونکہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے کافی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں کوالیفائڈ ہی لوگ مطلب ہائر کرنے چاہیے. اور اس سلسلے میں ہماری پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہمارے قائد برسٹر افتخار گیلانی کیونکہ تعلیم کے منسٹر تھے، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. جو این ٹی ایس ہم نے وہ اپنے دور میں جو لایا انہوں نے، اس سے بہت ہی جو ہے نا میں کہوں گا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور فاروق حیدر صاحب کو جاتا ہے. یقین کریں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، کمپٹیشن پہ آ رہے ہیں آگے. پھر جو ایجوکیٹڈ لوگ آگے جو بچوں کو تیار کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں نا، وہ ایک لیول آگے آئے گا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ سارا جو سسٹم ہے تعلیم کا یہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو میئر یا ڈپٹی میئر کے لیے آپ کے آگے کیا لائے عمل ہوں گے، کیا جو آپ اختیار کریں گے؟ جی انشاءاللہ کونسلر بننے کے بعد، کیونکہ یہ مجھے پارٹی کی طرف سے جو ٹکٹ دیا گیا ہے اس کا فیصلہ بھی پارٹی کرے گی کہ کون سا امیدوار کونسلر کا ہوگا. اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ جو رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہوں اور میں عوام کی خدمت ایز اے کونسلر اور ڈپٹی کونسلر ایز اے میئر اور ڈپٹی میئر میں زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، تو میں تو یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گا ایز اے ورکر بھی اور ایز اے کونسلر بھی. کیونکہ میں عوام کے لیے نکلا ہوں تو میں عوام کے لیے کسی جگہ پہ ہوں گا تو زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. باقی ڈیسیجن جو ہوگا پارٹی کا ہر ڈیسیجن اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مظفر آباد میں کتنے وارڈ سے جو ہے وہ جیت سکتی ہے؟ مظفر آباد میں مسلم لیگ نون کی کافی سارے وارڈز ہیں جن میں پوزیشن ہے. اصل میں اگر اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، یہ جو سیاست اب پچھلے 5-10 سال سے چل رہی ہے اس میں عوام بھی اب وہ پہلے والا ٹھیکہ سسٹم نہیں رہا. obviously وہ بھی میچور ہو گئی ہے، جیسے امیدوار میچور ہیں عوام بھی میچور ہو گئی ہے. اس کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دوران کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، عوام بالکل عوام نے جو ہے فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے، اپنے ووٹ سے نمائندے منتخب کرنے ہیں. رائٹ بھی عوام کا ہی ہونا چاہیے، عوام کی گورنمنٹ اور عوام کے ہی ووٹ سے ہی آنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ امید اچھی ہے انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کی جو وارڈز میں جو پوزیشن ہے الحمدللہ کافی بہتر ہے. تو امید مجھے ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر بھی مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے وارڈ میں جو ہے آپ کے ٹکر کا کون سا جو ہے وہ امیدوار ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا زیادہ کڑا مقابلہ ہو سکتا ہے؟
میں ٹکر کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بھائی میرے سارے مجھ سے بڑے بھی ہیں. ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں, میں اپنے وارڈ میں سب سے ینگ بندہ ہوں جس کو پارٹی نے ٹکٹ دی ہے. باقی سعد اقبال صاحب ہیں, وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں. اس طرح مجید عباسی صاحب ہیں, ان کی بھی میں عزت کرتا ہوں. بھائی ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں. تو بہرحال مقابلہ ہے ہمارا, کیونکہ یہ سیاسی مقابلہ ہے. تو ٹکر کا لفظ میں نہیں چاہوں گا کہ میں استعمال کروں. بہرحال یہ انشاءاللہ مقابلہ ہوگا, اور میں جو ہے نا 5 بجے تک پولنگ کا جو ہے تب تک فائٹ کریں گے ہم سیاسی محاذ پہ. تو امید بھی ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نوجوان ہیں, جو آپ کو ملا ہے ٹکٹ ملا ہے جس کو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے لانے سے کیا جو ہے بہتری آ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں, کیسے, اور کیا جو ہے آئیڈیاز اور موٹیویشنز ہو سکتی ہیں جو ہمارے نیکسٹ جنریشن میں آ سکتے ہیں؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کا آگے آنا خوشائن ہے, اور وہ بہتر طریقے سے, کیونکہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, اور مسائل جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں, اپنے مسائل ہیں اپنے علاقے کے, وہ بہتر طریقے سے آگے جا کے پرفارم کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, یا اپنے لوگوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, اور اپنے لوگوں کی جو اچھے انداز میں اپنے لوگوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں آگے جا کے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو ان کے پاس کیا منشور لے کر جاتے ہیں؟ منشور تو ہماری مسلم لیگ نون کا ہی جو منشور ہے, خوشحالی کا منشور ہے, ترقی کا منشور ہے, تو وہ تو منشور پارٹی کا ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اپنا الیکشن میں آنے کا, وہ میں اس میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ایک سوچا کہ میں آ کے پرفارم کر سکتا ہوں, عوام کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں. ایک میں نے جو ایجوکیشن میں آیا ہوں, میں وکیل بھی ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں میں یہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچاؤں. میری تعلیم کا مجھے تب ہی فائدہ ہوگا کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس وجہ سے میں اس مطلب سیاست میں آنے کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل, اس میں بھی بندہ سوشلی بھی کر سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کیا, رپیٹ کر دیتا ہوں, میں سوشل بھی تھوڑا بہت رہا ہوں. جہاں مجھے موقع ملا میں نے کوشش کی ہے, عوام کے لیے, حق کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے بلدیاتی یہ جو آپ کے امیدوار ہیں ان سے کتنی توقع ہے کہ کتنی بہتری ان کے وارڈ میں آ سکتی ہے, ان کے مسائل کس حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو سچی بات کہوں کہ لوگ اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے تھے الیکشن کو, کیونکہ ایک ابہام سا تھا کہ آیا کہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ چیز بھی ایک بڑی تھی. ابھی 1-2 دن تک یہ جا کے کلیئر ہوا جب الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس ریلیز آئی کہ یہ ڈویژن وائز ہو رہے ہیں. تو وہ بھی یہ ان کا بھی فیصلہ خوشائن ہے, اور عوام جو ہے وہ ہے بڑی خوش ہے, کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ جو نمائندے ہیں ہمارے گھروں سے ہی ہیں, ان تک اپروچ کرنا ہمارے لیے بہت ایزی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو ہے نا اس میں انٹرسٹ اب بہت زیادہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے, اب آپ اس کے جو ہے وہ امیدوار ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جو ہے 5 سالہ حکومت میں جب ان کا ٹائم تھا, کیا ایسے جو ہے وہ مطلب ایسے کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹائم میں یہ کام کیے ہیں تو آپ اس بیس پہ ہمیں جو ہے وہ ووٹ دیں, یا ہم آگے بھی مزید ایسی بہتریاں لا سکتے ہیں؟ جی بالکل. مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں الحمدللہ ڈیولپمنٹ کیے, اور جو گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے. ہیلتھ کے شعبے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کے شعبے میں ایمرجنسی سروس چلائی گئی, ٹھیک ہے, فری تھی وہ ایمرجنسی سروس. وہ پھر اس کے بعد آپ کا یہ کارڈیالوجی کے ہاسپٹلس کا ہوا, یہاں بھی ایک سینٹر رکھا گیا. اس طرح سے میرپور آئی تھنک یا باغ میں تھا, وہاں پہ ایک سینٹر رکھا گیا. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, یہ روڈز کی پختگی, اس میں آپ دیکھیں موسٹلی کا کام لگا ہوا ہے, ہو بھی چکی ہیں کمپلیٹ. یہ جو فلائی اوورز, بلکہ ایک شاہ سلطان برج ہے وہ بھی ہمارے دور میں دیا گیا, ایک اچھا منصوبہ ہے. اس سے ٹریفک کا جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا ایشو دیا گیا, یا اس پہ کوئی اس ٹائم ہوا بھی؟ جی وہ کام لگا ہوا ہے اس پہ. اچھا جی وہ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں سٹارٹ ہوا. نہیں وہ دے کے گئے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, اور اس کی سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے. اور اسی طرح اپنا فلائی اوور جو سی ایم ایچ کے باہر ہے, یہ بھی فنڈ, اصل چیز یہ ہے کہ کون دے کے گیا ہے. وہ فنڈ دے کے جب چلے گئے ہیں, بنے گا کس گورنمنٹ میں, افتتاح کس میں ہوگا, یہ میٹر نہیں کرتا. دے کے کون گیا ہے, پیسہ کس نے دیا ہے, کس نے کام لگایا. جب فنڈز اویلیبل تھے, سب کچھ اویلیبل تھا, تو سٹارٹ کرنے میں کیا ایشو تھا؟ سٹارٹ ہوا ہے نا اسی ہمارے ہی مطلب دور اقتدار میں سٹارٹ ہو گیا تھا, کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے, بڑا پروجیکٹ ہے. تو پھر ایک دم مجھے جہاں تک یاد آتا ہے تب سٹارٹ ہوا تھا جب دوبارہ سے الیکشن آ رہے تھے.
یہ میرا ایک پروگرام بھی چلا تھا, میں نے ان کے امیدوار سے ہی کوشچن کیا تھا کہ ابھی الیکشن کے قریب آ کے سٹارٹ کرنے کی کیا بنتا ہے, کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. آخری سال میں اس کے فنڈ رکھا گیا تھا اور اس کا سنگ بنیاد بھی آخری سال میں ہی رکھا گیا تھا. اصل میں یہ جو آخری سال ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو رکے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے یہ کیونکہ بڑا بجٹ چاہیے تھا اس کے لیے, تو وہ پھر جو ہمارے جو قائد ہیں انہوں نے بہتر یہی سمجھا ہوگا کہ اس کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں, یا پھر اس وقت بیچ میں کوئی کمپلیکسٹیز ہوئی ہوں گی روڈ کا, کیونکہ ساتھ سیمیج بھی ہے, وہ بھی اس کا بھی معاملہ تھا, مین روڈ چل رہی ہے, تو کوئی چیزیں تھیں لوگوں کے وارڈ وغیرہ کے بھی معاملات تھے, یہ چیزیں اس وجہ سے ڈیلے ہو سکتی ہیں. بہرحال انہوں نے شروع سے ہی تھا ان کا یہ چیزیں کرنے کا, تو انہوں نے الحمدللہ اپنے دور میں سنگ بنیاد رکھ کے گئے ہیں, وہ کام لگ گئے تھے. پھر اب جا کے دیکھتے ہیں کس اس میں یہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں, کس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات تو اب ہو رہے ہیں, لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ بھی جا رہی ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ نہ ہو, ان کو رکوانے کی کوششوں میں بھی لگی ہوئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ایسے کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو؟ اصل میں اگر جنرلی میں ورکر سے ہٹ کے بات کروں یا پھر ایک انڈیویجولی بات کروں میں, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ جو اقتدار ہے وہ شاید نچلی سطح پہ, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, نچلی سطح پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے, پھر وہ جو ایک پی آر ہوتی ہے کسی منسٹر کی, ایم ایل اے کی, وہ نہیں رہتی. کیونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ پھر اپنے نمائندے, ہر وارڈ میں ایک ان کا نمائندہ بیٹھا ہے, جی بالکل, پورے حلقے میں ایک نمائندہ ہوتا ہے منسٹر یا ایم ایل اے, تو اس طرح پورے ہر وارڈ میں جب آ جائے گا تو پھر عوام کی وہ جو ایک مسائل ہیں وہ ان کے پاس جانے کے بجائے جو چھوٹے بیسک چیزیں ہیں جو وہ اپنے وارڈ میں جب ان کو مل رہی ہوتی ہیں, تو شاید اس وجہ سے تھوڑا سا ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہم لوگوں کو جیسے پتہ چلا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ 3 مرحلوں میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ اس کے لیے میں 2 چیزیں کہوں گا یہاں پہ میرے مائنڈ میں جو چل رہی ہیں. ایک تو یہ چل رہا ہے کہ یہ خوشائن اس لیے کہوں گا کہ ڈویژن وائز ہو رہے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے, ہو تو رہے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن سیکیورٹی رسک بھی, یہ بھی حقیقت ہے. تو سیکیورٹی تو آپ ہی کی حکومت وفاق میں, تو آپ کو سیکیورٹی میں کیا ایشو آ رہا ہے؟ آپ اس سے مانگے نا سیکیورٹی, کیونکہ حکومت بے شک وفاق میں ہماری ہو, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے نا یہ چیزیں چل جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہمارے فاروق حیدر صاحب ان کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہاں سے گورنمنٹ ہی ان کو کہے گی, یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہ یہ اس کا آنسر وہ بہتر دے سکتے. لیکن یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں مین چیز وہاں کی ہے, وہاں سے ہم نے جو ہے وہ سیکیورٹی ملوانی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے؟ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے نا, وہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو ادھر تحریک انصاف کے چیئرمین, انہوں نے جو کال دے دی نئی, یہ 26 کی سوری, تو وہ پھر ادھر بھی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹیز کے مسائل کافی زیادہ ہیں. بہرحال میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ ہماری اسٹیٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر, ریاست جموں اینڈ کشمیر. ہم اپنے آپ کو اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, الحمدللہ ہم ہیں بھی اور آزاد بھی ہیں, اور ہم ایک لوکل باڈیز کا الیکشن اپنے بلبوتے پہ نہیں کروا سکتے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے میں کہتا ہوں یہ ان کی کارکردگی پہ کوسچن مارک ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک الیکشن ہے لوکل باڈیز کا, وہ بھی ہم ایک دن میں اپنے اسٹیٹ میں نہیں کروا سکتے, تو پھر ان کو سوچنا چاہیے. یہی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو آپ ایک لیڈر بن جائیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ جی انشاءاللہ انتخابات انشاءاللہ جیت کے جب اللہ نے مجھے موقع دیا, تو ویسے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں. جی, وہ یہ کہ لیڈر کو عوام کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عوام آ کے آپ کو بتائے, کیونکہ ایک کونسلر جو ہوگا وہ اسی وارڈ سے ہوگا. بالکل. تو یہ چیز میں اپنا جو تھنکنگ جو میری ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کے بتائے گا, کیونکہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا ہے, کسی جگہ پہ بٹھایا ہے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, تو اتنا ہی آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ آپ کو میں نے فلاں جگہ پہ, اللہ پاک پوچھیں گے ہم سے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے فلاں موقع دیا تمہیں, تم نے اپنی مطلب میرے بندوں کے لیے کیا کیا, کیونکہ جتنا اختیار ہوگا اتنا ہی پوچھا جائے گا. تو میری یہ سوچ ہے کہ میں انشاءاللہ اس پہ کوشش بھی کروں گا بلا تفریق ہوگی. اور وارڈ کا یہ نہیں ہے کہ جو میری فیملی کا ہے یا دوسری کا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری برادری جو ہے مسلم لیگ نون ہے, جو اس کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اور اس سے ہٹ کے جب ایز اے کونسلر بندہ, میں اب وہ اس کی بات پہ آتا ہوں کونسلر کی,
پھر پورا وارڈ، کوئی کسی برادری کا کوئی بندہ بھی میرے لیے مطلب اتنا ہی قابل عزت اور قابل احترام ہوگا جتنا کہ دوسرا میرا سپورٹر اور ووٹر ہوگا. انشاءاللہ میں یہ چیز ثابت بھی کروں گا، اللہ پاک نے موقع دیا تو. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے کہ اگر کونسلر خود اپنی عوام کے جو ہے مسائل کو سمجھ جائے، اس کو حل کرنے کے بارے میں سوچے اور خود جو ہے بجائے ان کے بتانے کے اگر وہ خود سمجھے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ہوتا بہت کم ہے، یہ تو انتخابات کے بعد ہی پتہ چلے گا. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں آپ اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی وارڈ کی عوام جو ہے اس سے مطلب آپ کے توسط سے صرف ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو مطلب آپ الیکشن کی حد تک ہی لیں. محبت جو ہے، پیار جو ہے اور اخلاق یہ قائم رکھیں آپس میں، اور ناراضگیاں نہ رکھیں ایک دوسرے سے. یہ الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں، ہم لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم سب آپس میں ایک ہی ہیں، بھائی ہیں. کوئی فیملی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری فیملی سے، بس ایک وارڈ کے لوگ ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے اور بالکل پرامن طریقے سے اس الیکشن کو جو ہے نا الیکشن ہی سمجھنا چاہیے. کسی کی ہار جیت یا کسی کی جنگ یہ نہیں ہے، بالکل ایک ووٹ کی حد تک ہے. آپ بالکل نکلیں، 27 کو نکلیں، اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اپنے جو ہے اپنی سوچ و فکر سے ایک ایسا امیدوار چنیں جس کو آپ بہتر سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے وہ مجھے ہی چنے یا کسی اور فیملی کا ہے وہ اس کی مجبوری ہے. نہیں، آپ میرٹ دیکھیں، اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھیں کہ ہاں جی کہ یہ بندہ کوالیفائی کرتا ہے آپ کے میرٹ پہ، جو آپ کی ووٹ کا جو ہے حق کہ وہ آپ اس کو دیں اگر ووٹ، تو وہ اس پہ پورا بھی آپ کی جو خواہشات ہیں یا آپ کی جو تھنکنگ ہے کہ ہم یہ بندہ آگے آئے گا، یہ ہمیں انٹروڈیوس آگے جا کے کرے گا یا ہمارے مسائل حل کرے گا، کہ آیا وہ کر سکتا ہے. یہ چیزیں آپ سب مائنڈ میں رکھیں، آئیں ووٹ ڈالیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلیں اور ان ٹائم پرسکون اور آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اور اپنے امیدوار کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے نیک خواہشات بھی آپ رکھیں. یہ میں نہیں کہوں گا یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کریں اور ووٹ بھی کریں. جی اچھا جی، بالکل صحیح بات کہ انہوں نے اپنے آپ کا استعمال کریں، باہر نکلیں، 27 کو جو ہے جائیں اور ووٹ دیں تاکہ آپ خود اپنے جو ہے کونسلر کو چنیں، خود جو ہے اس کا فیصلہ کریں کہ کون آپ کا جو ہے وہ بنے گا آگے. بالکل جی، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے وارڈ نمبر 30 سے راجہ محمد عمیر کیانی ایڈوکیٹ صاحب. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان کنول قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.